من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات پڑھے محمد وعلیہ تمام تعریفیں مرسل انبیاء اور رسول کو بھیجنے والے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ازوات مرسلین انبیاء اور تمام ہادیان برحق کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالصقر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد خدا کے لطف و کرم کے ساتھ کہ اس کا یہ احسان کہ اس نے ایک موقع یہ اور عطا کر دیا کہ ماہ مبارکہ رمضان کی ایک ایک تاریخ کے بعد ایک ایک اور شب نصیب ہو رہی ہے۔ کل شب 17 ماہ رمضان کی نوید کی باتیں تھیں، پھر دن نصیب ہوا یوم البدر یوم الفرقان کے اعتبار سے، اور آج کی شب یادگار حفر الخندق جنگ احزاب کے موقع پر سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شوال میں ہوئی، ماہ رمضان میں خندق کھودی گئی، اور بہت آج کے موسم کو دیکھتے ہوئے میں مناجات سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے مسجد تک گیا تھا، ورنہ میں تو باہر کم نکلتا ہوں نا، تو مسجد تک گیا، واپس آیا، ذرا سی گرمی محسوس ہوئی، اور مجھے وہ زمانہ یاد آیا جہاں خوات ابن جبیر کا روزہ، اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں کہ زمانہ جنگ خندق اور ماہ مبارکہ رمضان میں مسلمانوں کی ذمہ داری کہ خندق کھودیں، تو خندق بھی کھود رہے ہیں، اور ابتدائے اسلام احکامات کے اعتبار سے ایک مشکل سا مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی روزے دار اگر افطار کے وقت میں کچھ کھا لیتا تھا تو کھا لیا کرتا تھا، اور اگر کھائے بغیر افطار کے وقت میں سو جاتا تھا اور رات کے کسی پہر میں اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کو پھر رات میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، رات میں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کتنا مشکل سا وقت تھا ان تمام صاحبان اسلام کے لیے جو مشکل کام خندق کھود رہے تھے۔ پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ ہر ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس طرح کی مشقت کی عادت ہو، کچھ صحابی ایسے رہے ہوں گے
جو مشقت کر سکتے ہوں گے، اور کچھ صحابی ایسے بھی رہے ہوں گے کہ جن کا اس مشقت کے معاملات سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہوگا، لیکن حکم پیغمبر ہے اور سب کو ایک ایک علاقہ بانٹا گیا کہ آپ نے 2 افراد نے مل کر مثلاً 1 میٹر خندق کھودنی ہے گہرائی کے اعتبار سے قد آدم کے برابر، تاکہ دشمن مدینے پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ پہاڑ کا نام جبل صلا، سین لام عین صلا۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے ان پہاڑوں میں سے یادگار ہے جس کے دامن میں ماہ رمضان کے آخر اور شوال کی ابتدا ایک یادگار سا موسم بن گیا کہ لشکر کفار جمع ہو کر آیا۔ 10,000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کے 3,000 افراد جو لشکر اسلام کا حصہ ہے، لیکن وہ تمام باتیں خندق کی الگ موضوع ہیں، خندق کھودنا خود الگ موضوع ہے۔ تو جو اس زمانے کے روزے دار تھے، کیونکہ آج کی شب بعض علماء نے تاریخ منسوب کی ہے خندق کے کھودے جانے کے حوالے سے۔ تاریخ میں 2 خندقیں کھودی گئی ہیں، ایک خندق کربلائے معلیٰ میں اور ایک خندق مدینہ منورہ میں۔ یا رسول خدا نے جناب سلمان کے مشورے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اب یہ خوات ابن جبیر کا مسئلہ کیا ہوا؟ یہ خندق کھود کر روزے کی حالت میں، ہاں ایسا نہیں تھا کہ چھٹی مل جائے کوئی، بھئی خندق کھود رہے ہیں تو آج روزے میں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ مدینے کی گرمی، اس سے زیادہ گرمی ہوتی تھی وہاں پر۔ خندق کھود رہے تھے، دن بھر محنت کی، رات کو پلٹ کے واپس آئے اور وقت افطار یعنی نماز مغربین پڑھی ہوگی، افطار کے لیے گھر میں آئے ہوں گے، تو اہلیہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی پسند کا کھانا تیار کر رہی ہوں، ذرا سا کچھ میں ٹائم لگے گا، آپ انتظار کر لیجئے۔ خوات ابن جبیر نے انتظار کیا اور ذرا سا انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ نیند آ گئی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے خندق کھود کے آنے والے بھوک اور پیاس کی حالت میں، اور ادھر ان کی آنکھ لگی اور اتنی ہی دیر میں ان کی اہلیہ کھانا تیار کر کے پہنچی۔ کبھی کبھار ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑی مشقت ہے جو ہم گرمی کے روزے برداشت کر رہے ہیں، کبھی پلٹ کر دیکھیں صدر اسلام کے مسائل کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کتنی آسانی کے ساتھ روزے مکمل کر سک رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے صدر اسلام، اور وہ خوات کا جب اٹھایا جانا، بیوی نے اٹھایا، اٹھیے کھانا تیار ہو گیا۔ اتنا پابند شریعت ہے مسلمان، یہ کہتا ہے کہ اب تو میری آنکھ لگ گئی، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، ورنہ بہانہ کر سکتا تھا کہ آدھی آنکھ لگی تھی، آدھی آنکھ کھلی تھی، کان میں آوازیں آ رہی تھیں، خالی آنکھیں بند ہوئی تھیں تو کھانے کو تو مل جاتا۔ لیکن اسلام کا وہ بہترین دور جب اس پکے مسلمان نے کہا نہیں اب تو میں نہیں کھا سکتا، لاکھ تم نے اچھا کھانا پکایا ہو، بڑی محنت سے پکایا ہو، میں نہیں کھا سکتا۔ اور اسی حالت میں رات بھر بغیر کھانا کھائے ہوئے، اور سحر کا کوئی تصور نہیں تھا ایسے، دن میں اور رات میں ایک مرتبہ کھانا کھا لیا تو کھا لیا وقت افطار، پھر رات میں سو گئے، پھر صبح اٹھے نماز کے وقت روزہ شروع ہو گیا، اور اگلا دن بغیر سحری کے بغیر افطاری کے روزہ اور خندق کے کھودنے کا کام۔ اور جب اس کے باوجود بھی چھٹی نہیں کی ہے، اس کو آف نہیں ملا، وہ آئے کام کے اوپر اپنے، اور خندق کھود رہا ہے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مجھے اور آپ تک پیغام اسلام پہنچانے کے لیے۔ ہر اس صحابی نے جو محنت کی ہے اللہ کے رسول کے عاشقوں نے کس کے لیے کی تھی؟ اپنے لیے۔ آج تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کا نام نہیں معلوم، ان کا خاندان نہیں معلوم، کتنے لوگ ہیں جو ان کے نام کی فاتحہ نذر کر کے ارسال کرتے ہوں، نہیں معلوم۔ کون کون نیک اور اللہ کے رسول کے عاشقان صحابہ گزر گئے، بڑی محنت کی تھی، تو نہ نام نہ نمود، اسلام کی محبت۔ خندق دوسرے دن کھود رہے تھے کہ اتنی کمزوری بڑھی،
یہ فطری سا مسئلہ ہے کہ اتنی کمزوری بڑھی کہ غش کھا کے خندق کے پاس ہی گر گئے. تب اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار مشکل کو آسان کر دے، اور خدا نے سورہ مبارکہ البقرہ کی اس آیت کو مکمل کیا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کے وقت میں وہ صبح کا سفید دھاگا، ترجمہ دھاگے کر رہا ہوں، رات کے سیاہ دھاگے سے وقت فجر میں الگ ہو سکے، اس وقت تک کھاؤ اور پیو. تو رات بھر کھانے اور پینے کی آزادی جناب خوات ابن جبیر کے واقعے سے پہلے نہیں تھی. تو جب کبھی گرمی کا موسم ہو اور رات میں خوب پانی پی پی کر دن کی تیاری کریں، رات میں جو افطار پارٹیاں آپ جا کر اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد سحر کا خوب انتظام کرتے ہیں، تو یاد کریں اس صحابی رسول کو جس کی محنت و مشقت نے اسلام کے اس نظام کو ذرا سا آسان کر دیا. دین تو وہی رہا، شریعت میں آسانی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ذرا سا اشارہ تھا کہ آج کے موسم کو دیکھتے ہوئے اور اس زمانے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں اپنی جاب کرنا ہے. آج دن میں روزہ رکھ کر ہم نے فلاں کام پر جانا ہے، اور کمال یہ کہ روزے میں خدا نے کوئی کام انسان سے لیا ہی نہیں ہے. جو کام کر رہے ہیں وہ کام روزے کا نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا کام ہے، آپ کی اپنی جاب ہے، آپ کا اپنا پروفیشن ہے جو کام کر رہے ہیں. روزے میں کچھ کام خدا نے انسان سے لیا ہی نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے، کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اس کے بعد بھی انسان کہتا ہے بڑی مشقت ہے. تو آئیے مشقت کو ذرا محبت میں تبدیل کرنے کے لیے مناجات امام سید سجاد علیہ السلام پڑھتے ہیں. اور آج کی مناجات کا نمبر ہے التاسعہ، مناجات التاسعہ، 9ویں مناجات. ہم نے کل 8 مناجات المریدین پر مکمل کی، اور 15 مناجاتوں میں سے اب 9 نمبر، اور 9 نمبر مناجات کا نام ہے مناجات المحبین، محبت کرنے والوں کی راز و نیاز اپنے خدا سے. اگر کسی انسان کو انسان سے محبت ہو جائے، محبت میں عنوان کچھ بھی ہو، دولت ہو یعنی زر ہو، کہ زن ہو، کہ زمین ہو، کوئی عنوان ہو، اگر انسان کو انسان سے محبت ہو جائے تو کیفیت کیا ہو سکتی ہے. اور اگر انسان کو خدا سے محبت ہو جائے، حیرت کی بات ہے، اپنے جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں، اور خدا سے محبت کرنے میں کوئی دانہ ہونے پہ تیار نہیں ہوتے. خدا سے محبت انسان کو دیوانہ نہیں بناتی بلکہ دیوانے کو دانہ بناتی ہے. کیسی محبت ہے. بہت چھوٹی سی مثال محبت کی، ذرا غور کیجئے گا. میں نے تو خیر بہت کم تجربہ کیا کہ حالات ایسے نہ رہے کہ میں یہ کام کرتا، مگر جو امام علیہ السلام کی محبت میں زنجیر کا ماتم کرنے والے ہیں، جو خون نکال کر امام کو پرسہ پیش کرنے والے ہیں، وہ کیا عاشق ہیں مولا کے کہ جسم کٹتا ہے خبر نہیں ہوتی. تو کون سی ایسی بات ہے نارمل ابھی بات ہو رہی تھی کہ ذرا سا چمچہ اگر پلاسٹک کا ایسا ہو کہ کنار باہر نکلا ہوا ہو تو ہونٹ پر لگتا ہے تو ہونٹ کاٹ دیتا ہے. ذرا سا انسان کے ہاتھ میں چھری غلط انداز سے پکڑ لے تو ہاتھ کا ذرا سا حصہ زخمی ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اور کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ زخم پورا بھر نہیں جاتا. جب پانی میں جائیے گا، جب مرچوں کو ہاتھ لگائیے گا، نمک کو ہاتھ لگائیے گا، تکلیف ہوگی. تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر محبت میں ہو یہ زخم تو تکلیف نہیں دیتا بلکہ خوشی دیتا. تو ایسے ہی مثال ہے کہ اگر انسان مولا کی محبت میں جسم کو کاٹے تو تکلیف نہ ہو، اور اگر روزے میں مشقت کو کاٹے خدا کی محبت میں تکلیف کیسے ہوگی؟
اس لیے شاید یہ جملہ آسان ہو جائے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ رمضان کو ایک خاص نام دیا ہے، السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ، میرا سلام و تجھ پر ہے اولیاء خدا کی عید۔ ماہ رمضان کو امام سجاد علیہ السلام نے عید قرار دیا، مگر کس کے لیے؟ اولیاء خدا کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں جس دن کھانا پینا الاؤ ہو اس دن عید ہوگی، اور امام فرماتے ہیں جس دن انسان کا روزہ ہوگا اس دن عید ہوگی۔ السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ، اے اللہ کے اولیاء کی عید ماہ رمضان تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو اسی انداز سے امام علیہ السلام کی مناجات، اس میں امام علیہ السلام نے پوری مناجات میں 2 مرتبہ استعمال کیا لفظ الہی کو، اور 1 مرتبہ استعمال کیا لفظ اللہم کو۔ یہ محبین کی مناجات ہے، اور ذرا سا محبت کے عنوان سے امام علیہ السلام کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا۔ یہ پہلا جملہ ہے، اگر اس کی وضاحت میں چلیں تو واقعاً اشرا ختم ہو جائے، اور خدا کی محبت کا معیار انسان کیا بیان کر سکتا ہے۔ خدا تو بڑی محبت کرتا ہے، کبھی انسان بھی خدا سے محبت کر کے تو دیکھے۔ بہت آسان سے مسائل ہیں۔ خدا کی محبت انسان کو کھانا نہیں کھلاتی، پانی نہیں پلاتی۔ بہت مثال ہے نا کہ 3 دوست چلے تھے اور مدینے پہنچے، رات کا وقت ہو گیا، تینوں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر کے گھر پہ جا کر مہمان رکیں۔ پھر سوچا آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہ تینوں ایک گھر میں رکیں گے تو مشکل گھر والوں کے لیے ہوگی، کہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک مہمان رسول کے گھر گیا، ایک مہمان مولا کائنات کے گھر گیا، ایک مہمان خدا کے گھر مسجد میں آ گیا۔ تینوں نے رات گزاری ہے، اور جب صبح نماز سے ملاقات ہوئی، جو مسجد کا مہمان ہے وہ الگ، جو مولا کا مہمان ہے وہ الگ، اور رسول کے گھر کا مہمان ہے وہ الگ۔ تینوں نے ملاقات کی، کیسی رات گزری، ایک دوسرے سے مزاج پرسی کی کہ وہ رات کیسی گزری۔ رسول خدا کے گھر جو مہمان رکا تھا کہ مجھ سے تو رسول اللہ نے بڑا اظہار محبت کیا، بستر دیا سونے کے لیے، کھانا دیا، پانی دیا، اہتمام کیا، عزت و احترام سے پیش آئے میرے ساتھ۔ دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میں مولا کے گھر میں تھا، مولا نے اتنا اچھا عمدہ کھانا، خود تو سوکھی روٹی کھاتے تھے مگر مہمانوں کو سوکھی روٹی نہیں کھلاتے تھے۔ مہمانوں کے لیے بہتر سے بہتر جو ممکن تھا گھر میں مولا کے وہ عطا فرماتے تھے۔ رات بڑی اچھی گزری۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو نیند بھی خوب آتی ہے، جب پیٹ بھرا ہوا تو نیند بھی خوب آتی ہے۔ اور تیسرے سے پوچھا تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے جو اللہ کے گھر مہمان رکا تھا؟ کہتا کیا بتاؤں، رات بھر بھوکا رہا، نہ کسی نے کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، نہ کھانا کھایا نہ پانی کا انتظام تھا، جب بھوکا رہا تو نیند بھی نہیں آئی ہے۔ اور اب یہ تینوں مل کر جو باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر سامنے موجود ہیں، خدا نے وہی نازل کی پیغمبر ہمارے مہمان سے کہو اگر خدا کے نزدیک کھانا پینا نہ کھانے اور نہ پینے سے افضل ہوتا تو ہم اسے کھلاتے بھی اور پلاتے بھی۔ تو میں نے اس لیے ذرا سمجھا دیا ہے، کہیں خدا کی محبت کی مناجات تو پڑھ رہے ہیں، کہیں کوئی ڈیمانڈ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو خدا کی محبت انسان کی مادیات کے لیے نہیں ہوتی، خدا کی محبت انسان کی روحانیات کے لیے ہوتی ہے۔ اور آئیے اسی اعتبار سے امام فرماتے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک، پروردگار کون ایسا شخص ہے کہ جو تیری محبت کی شیرینی کا ذائقہ چکھے پھر تیرے علاوہ کسی اور کا خواہش مند ہو جائے۔ فرام من کا بدلا، تیری محبت کی شیرینی کا ذائقہ چکھے۔ بڑی آسان سی مثال، دسترخوان سجا ہوا ہے اور دسترخوان پر سجی ہوئی تمام چیزوں میں سے آپ نے کسی ایک کو چکھا اور وہ آپ کو اتنی اچھی لگی
کہ اب باقی میزبان اٹھا کر اور آپ کو ڈشیں پکڑاتا ہے، آپ نے ٹھیک رکھیے، بعد میں دیکھنے پہلے اس سے نمٹ لے۔ اتنا اچھا لگا وہ کھانا آپ کو کہ ہم نے 3 بار لیا، 2 بار لیا، 5 بار لیا، بار بار لیا کہ اتنا اچھا بنا تھا۔ پھر آخر میں یہ کہنے لگے کہ صاحب پیٹ تو بھر گیا مگر نیت نہیں بھری، اتنا اچھا کھانا بنا ہے، اگر کھانے کا ذائقہ پسند آ جائے تو اس کے بدلے میں کوئی اور کھانا بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی خاص کھانا پسند آ جائے تو اس کے بدلے میں کوئی اور کھانا انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر خدا کی محبت کا ذائقہ سمجھ میں آ جائے تو کیا خدا کے علاوہ کسی اور کو قبول کرے گا؟ بھلا یہ ذائقہ، اس کا تصور کر رہے ہیں، خدا ہم سب کو نصیب کرے اپنی محبت کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ۔ اور ایسا ذائقہ ہوگا کہ جب کبھی ہم نے بچپن میں دوائیاں کڑوی کڑوی جب پلاتی تھیں والدہ مرحومہ، تو ساتھ میں رکھتی تھی چینی کا چمچہ بھرا ہوا کہ یہ کڑوی دوا پی لو بیٹا، چینی ملے گی تمہیں اس کے بعد۔ ایسی تھا نا، یہ کڑوی دوا پی لو۔ آج کی تو بات میں نہیں کرتا، آج کل تو موضوع ہی الگ ہے، آج کل تو میڈیسن ایسی تیار کر لی گئی کہ وہ رنگ بھی اچھا والا ہے اور ذائقہ بھی اچھا والا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں وہ لال شربت آتا تھا، ایک لال شربت، وہ سب کو ایک ہی ملتا تھا، وہ سفید گولیاں ہوتی تھیں، وہی کھانی پڑتی تھی۔ تو اماں مرحومہ ساتھ میں چمچہ چینی کا لیے ہوئے یا ایک ٹافی لیے ہوئے، بیٹا یہ کھاؤ تمہیں یہ ملے گا، یہ کھاؤ یہ ملے گا۔ تو کیفیت کیا تھی کہ وہ ذرا سا چینی کا ایک چمچہ وہ کڑوی دوائی کے بعد جو کھاتے تھے تو کڑوی دوائی کا جو کڑواہٹ تھی ختم ہو جاتی تھی۔ خدا اپنے محب کو موت بھی ایسے پلاتا ہے کہ کڑوی دوا کا چمچہ ساتھ میں اپنی محبت کی مٹھاس کا چمچہ ہے، ساری کڑواہٹ موت کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس دعا مناجات میں، مناجات المحبین میں ایک جملہ آج کی حد تک، اور اس کے بعد داخل تفسیر سورہ مائدہ ہو جائیں، اسألوکا پروردگار، اسألوکا حبکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبکا، اور سوال کرتا ہوں اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ اب چاہے میرا بیٹا ہو، بیٹی ہو، شریک حیات ہو، والد ہوں، والدہ ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، مسجد کے دوست ہوں، آفس میں کام کرنے والے 7 افراد ہوں، امام فرماتے ہیں اس طرح خدا سے دعا مانگو کہ پروردگار میں تجھ سے تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اگر بیٹا تجھ سے محبت نہ کرے، بیٹی تجھ سے محبت نہ کرے، شریک حیات تجھ سے محبت نہ کرے، میرے والدین تجھ سے محبت نہ کرے، مالک پھر میں ایسے افراد کی محبت کا سوال تجھ سے نہیں کرتا۔ یہ وہ خاص جواب ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت مشہور، ذرا سا قریب کرنے کے لیے بسا اوقات انسان اپنے گھر والوں کے حوالے سے بڑا پریشان رہتا ہے اور ان کی محبت کو دل میں کتنی جگہ دیتا ہے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہ بابا یہ بتائیے آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ کو اماں زہرا سے محبت ہے، ہمارے بھائیوں سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور آپ کو خدا سے محبت ہے؟ یہ سب سوالات پے در پہ تھے بی بی کی جانب سے، اور امام ہر ایک کے سوال کے جواب میں نعم یا بلا کہہ کر اقرار کرتے تھے، ہاں آپ سے محبت ہے، حسنین سے محبت ہے، بنت رسول سے محبت ہے، رسول خدا سے محبت ہے، خود پروردگار سے محبت ہے۔ بی بی نے سوال کر لیا بابا ایک دل میں اتنی محبتیں جمع کیسے ہو گئی ہیں؟ بابا ایک دل میں، کبھی کبھی سوچئے گا اس سوال کو اپنے دل کے بارے میں بھی، جب 2-4 محبتیں دل میں اکٹھا ہو رہی ہوں، اگر متضاد ہوں محبتیں تو مشکل ہوگی۔ بہت غور کیجئے گا،
اگر محبتیں دل میں متضاد ہوں تو مشکل ہوگی۔ امام علیہ السلام نے جواب کے دیا بیوی کو، فرماتے ہیں بیٹی تم سے محبت، حسنین سے محبت، بنت رسول سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، یہ تمام محبتیں خدا کی محبت کی بنیاد پر ہیں۔ تو امام کا وہ جملہ اسألک حبک، پروردگار میں تو اس سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، حب من یحبک، اور سوال کرتا ہوں اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرنے والا ہو۔ اب جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے پروردگار اس کی محبت مجھ کو نصیب فرما دے۔ وحب کل عمل یوصلنی الی قربک، اور ہر اس عمل کی محبت کا میں سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے پہنچا دے تیری قربت تک۔ اب چاہے وہ نام روزہ ہو، نام نماز ہو، نام حج ہو، نام زکوٰۃ ہو، نام صدقہ ہو، نام فطرہ ہو، نام بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہر وہ عمل اس کی محبت مجھے عطا کر دے۔ کبھی کبھار انسان عمل تو کرتا ہے اللہ کی قربت والا مگر محبت کے ساتھ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جان چھڑاتا ہے کسی طرح یہ عمل مکمل ہو جائے۔ اور تو مثالیں بڑی دینا مشکل سا مسئلہ ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں بڑی شاندار بیان کر سکتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں جب احرام پہنتے ہیں لوگ اور احرام پہن کر عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو احرام لگتا ہے کہ بدن پہ کاٹنے لگا ہے۔ بس مکے پہنچے اور ادھر یہ طواف کیا، وہ نماز پڑھی، وہ سعی کی، اور کسی طرح یہ احرام اتار دیں۔ تو عمل تو کیا ہے، عمل سے محبت نہیں کی ہے۔ اگر عمل سے محبت ہو تو احرام میں لطف دوبالا ہو جائے زندگی کا، اور انسان دعا کرے پروردگار یہ احرام کی حالت مجھے ہمیشہ عطا کرتے رہنا۔ اور اگر اتار پھینکنے کی بات ہو، جیسے لوگ انتظار کرتے ہیں گھڑی دیکھ دیکھ کر، روزہ کھلنے کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، کیا مطلب ہے؟ جلدی گزرے وقت اور جلدی کچھ کھا پی لیں، اس کا مطلب ہے عمل تو ہے، عمل سے محبت نہیں ہے۔ کبھی عاشق نے معشوق سے ملاقات کی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو معشوق کو پسند ہو تو کبھی ٹائم دیکھا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ باقی مثالیں تو اپنے مقام پر رہیں گی۔ آئیے اب محبت کی بات آئی، اس سے محبت کا سوال جو خدا سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا سوال جو خدا کی قربت تک پہنچا دے۔ اور تفسیر سورہ مائدہ میں ہم نے کل کچھ ذرا سا آیتوں کو مکمل کرتے کرتے بات کو وہاں پر لا کر روک دیا تھا جہاں میدان غدیر خم کا جلسہ شروع ہونے والا تھا۔ کچھ اتفاق بن گیا کہ آج کا یہ مرحلہ اور کل سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام مخصوص۔ ویسے تو ہر مجلس زینوا مجالسکم میں ذکر علی ابن ابی طالب، ہر مجلس مولا کے ذکر سے مزین ہونی چاہیے اور ہوا کرتی، البتہ خاص یہ 3 راتوں کا بیان جو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا اس کا آغاز گویا آج سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول سورہ مبارکہ مائدہ، اور مائدہ کی آیت نمبر 67۔ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا بہت اہم آیات کو سورہ مائدہ میں موجود ہیں، اور پھر یاد دلا دوں سورہ مائدہ سورہ فتح سے پہلے آخری سوروں میں، اور سورہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوا، اور اس سورے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا۔ یہ سورہ اور سورے کی جان آج جس آیت پہ پہنچے ہیں وہ سورے کی جان ہے، سورے کی روح ہے، سورے کا اصل ہے۔ یعنی اگر اس کو نکال دیں تو سورہ اور قرآن اور تمام احکام ہمیں ایسے دکھائی دیں فما بلغت رسالتہ، وہ کون سی اہم آیت ہے؟ یا ایھا الرسول، جو مجلسوں کی برکت سے اتنا سنا ہے، اتنا اس کو سمجھا ہے کہ ہر بچے کو زبانی یاد ہو گئی ہے۔
یہ فرش ازا کی برکت ہے۔ یا ایھا الرسول، پھر دہراتا ہوں کہ 2 مقامات پہ پورے قرآن میں یا ایھا الرسول آیا ہے، اور یہ دونوں مقامات اتفاق سے سورہ مائدہ کے اندر ہی ہیں۔ ایک گزر چکا ہے جو متعلق تھا یہود اور عیسائی افراد کے حوالے سے پیغمبر کی ذمہ داریوں کا بیان، اور یہ ایک اور ہے یا ایھا الرسول۔ اب خدا منصب کے ذریعے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو رہا ہے، اب محبت کو الگ رکھ کر منصب کو دیکھتا ہے۔ اب کمبل کو دیکھ کر کملی والے نہیں کہتا، اب چادر کو دیکھ کر مزمل نہیں کہتا، اب سر پر سجے ہوئے تاج نبوت کو دیکھ کر طٰہٰ و یاسین نہیں کہتا، بلکہ اب منصب کا نام لیتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے۔ بلغ بہت آسان سا لفظ ہے، صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے، اور اس صیغہ امر میں ذرا سی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ اور بھی صیغے بن سکتے ہیں، بلغا یبلغو، ابلغا یبلغو، تو ابلغ بھی بن سکتا ہے اور ابلغ بھی بن سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کے مادے سمجھ میں آئیں ثلاثی مجرد کے اعتبار سے، لیکن تاکید اس میں نہیں ہے، ابلاغ ہے، بلاغ ہے، مگر تاکید نہیں ہے جتنی تاکید بلغ کے جملے میں ہے۔ خدا نے پوری لغت میں جو سب سے زیادہ مؤکد جملہ تھا اس کو استعمال کیا ہے، یا ایھا الرسول۔ اب محبت کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سوال میں نے کیا تھا ایک عالم سے، بتائیں کہ یہ فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے اپنی ایک مثال دے کے سمجھایا مجھے کہ فرض وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہو، واجب وہ ہے جسے آپ کے کفیل نے، ارباب نے واجب کر دیا ہو۔ کفیل کہے یہاں بیٹھنا ہے، اتنے بجے تک بیٹھنا ہے، کہتے ہیں واجب ہو گیا۔ وہ فرض کیا ہے جو اللہ نے فرض کیا ہو۔ چل بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی اپنے اس ماحول کے لحاظ سے سمجھے کہ ارباب یا کفیل یا اسپانسر یا جس کے ہاتھ میں ہمارا مسئلہ تمام اس کے ہاتھ میں، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کہ مسٹر آپ نے کل صبح 8 بجے آنا ہے، تو اب یہ 8 بجے آنا ہے مسٹر، اب نہ مولانا نہ فلانا، نہ مقتدانہ، کچھ بھی نہیں ہے، اب مسٹر۔ ایسے خدا نے اپنے حبیب سے بات کی ہے، حبیب نہیں کہا، خلیل نہیں کہا، طٰہٰ یاسین نہیں کہا، رسول کہہ کر بات کی ہے، رسول بلغ، پہنچا دے۔ اتنا لہجہ تبدیل ہے، اتنا لہجہ تبدیل ہے کہ سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو پہلے ہی پہنچانے والا تھا۔ اصل تو مسئلہ سنانے والوں کے لیے تھا کہ ولایت ایسا مسئلہ ہے کہ خدا اپنے حبیب سے رعایت نہیں کرتا، تم کس خیال میں ہو؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ۔ اور اب اس میں آہستہ آہستہ آج ترجمہ کریں گے، پھر ذرا سا آج میدان میں چلیں گے، پھر کچھ باتیں کل اور آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے موضوعات سے مربوط کر کے مکمل کریں گے۔ خدا ہم سب کو ولایت کے خیرات نصیب فرمائے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ، اللہ کے رسول کے لیے پیغام ہے کہ آپ پہنچا دیجئے۔ آیت کا پس منظر مختلف کتابوں کے حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں کتب کا حوالہ موجود ہے، اور تمام حوالوں کے لیے علامہ الامینی نے کتاب الغدیر میں پہلی جلد میں یہ پورے کے پورے راویوں کو اور احادیث کے طرق کو بیان کیا ہے، حتیٰ کہ کتنے افراد بیان کرنے والے ہیں کہ جن میں زید بن ارقم بھی ہیں، جن میں جابر ابن عبداللہ الانصاری بھی ہیں، جن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن میں براء بن عازب بھی ہیں، اور جن میں عام مسلمانوں میں مشہور ابو ہریرہ بھی ہیں۔ تو روایت کو بیان کرنے والے راوی بہت سارے ہیں، اور راویوں نے اور مختلف کتابوں کے حوالوں سے ایک ایک کتاب کا نام، کتاب کا پیج نمبر، جلد نمبر موجود ہے۔ البتہ سوالات بھی آئیں گے اور پھر جوابات بھی آئیں گے۔ خلاصہ کلام میں ہوا کیا تھا؟
اللہ کا رسول نے اعلان کروایا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، اور جب اللہ کا رسول نے حج پر جانے کا اعلان کیا تو کتنے سارے لوگ جمع ہو گئے حج کے لیے، مدینے سے، مدینے کے اطراف سے، عراق سے، شام سے، یمن سے، الجزائر کے علاقوں سے لوگ قافلوں کی شکل میں ختمیہ مرتبت کے پاس پہنچنے لگے۔ مدینے سے کاروان تیار ہوا، یا لوگ سیدھے مکے پہنچے، الگ الگ راستوں سے چل کر پہنچے۔ پیغمبر مدینے سے گئے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے پہنچے، اور پھر وہ آخری حج پیغمبر کا، آخری حج یعنی پہلا حج اور آخری حج، حج کے واجب ہونے کے بعد یہ پہلا حج اور یہی آخری حج۔ جب تک حج واجب نہیں ہوا تھا، پیغمبر نے اور حج کیے تھے، لیکن حج واجب ہونے کے بعد پیغمبر کا یہ پہلا بھی حج ہے اور آخری حج ہے۔ ایک حج پیغمبر نے عملاً کر کے دکھایا عالم اسلام کو۔ اس میں کتنے لوگ گئے ہوں گے؟ کبھی سوچئے گا، اگر شارقہ میں کوئی ایک ایسی محترم ہستی ہو، کوئی بڑا عالم، بہت با تقوی پرہیزگار عارف ہو، اگر وہ اناؤنس کر دے کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں، اور سب کے لیے جانے کی آسانی اور سہولت ممکن ہو سکتی ہو، تو کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے کہ صاحب آپ کے ساتھ تو حج کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، جتنے حج کیے وہ اور تھے، اور جو رسول کے ساتھ حج کریں گے وہ اور ہوگا۔ تو کتنے لوگ تیار ہو گئے، پیغمبر کا کاروان چلا، حج کے لیے پہنچا، پیغمبر نے حج کیا، اور حج کے موقع پر خطبہ دیا، خطبہ حجت الوداع۔ یہ خطبہ کہاں پر دیا اللہ کے رسول نے؟ یہ دیا اس مقام پر جس کا نام آج میدان عرفات میں جبل الرحمت ہے۔ مسجد صخرہ بھی وہاں ہوا کرتی تھی، اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا، یا آپ نے اس کے لیے کوئی اور انتظام کروایا، البتہ ممبر نہیں بنوایا تھا۔ حج کا خطبہ ہو گیا بغیر ممبر کے، حج کا خطبہ ہو گیا بغیر ممبر کے، جبل الرحمت کے سائے کے پاس آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی کسی مومن نے وہ جگہ محفوظ کی ہے، ذرا سی ایک اس کی سیمنٹ کی سطح بناتے ہوئے کہ جہاں معصومین کے خیمے لگتے تھے، جبل الرحمت کے سائے میں وہ علاقہ محفوظ کیا گیا۔ البتہ ابھی تک تو محفوظ ہے، آئندہ نہیں معلوم کیا ہونے والا۔ تو جبل الرحمت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک خطبہ وہاں دیا، پھر آپ مینا پہنچے، واجبات کو انجام دیا مزدلفہ سے ہوتے ہوئے۔ ایام تشریق 13 تاریخ کو پھر اناؤنسمنٹ ہوا کہ اب سب نے مسجد خیف میں جمع ہونا ہے، رسول اللہ نے کچھ خطاب کرنا ہے۔ وہ خطاب کیا تھا؟ وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کا مسئلہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر پر آخری نازل ہونے والی سورہ، یا آخر میں جو سورہ نازل ہوئے ان میں ایک سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کے بعد پیغمبر کی موت کا عنوان یا پیغمبر کی واپسی خدا کی بارگاہ میں مکمل ہو رہی تھی بات سورہ اذا جاء نصر اللہ سے۔ تو آپ نے تمام کو جمع کیا، تو وہاں سے ایک مزاج بن گیا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، پیغمبر پر یہ سورہ آ چکا ہے۔ وہاں سے لوگ چلے، اور اب سب کے سب کاروان چلے۔ سوچئے گا، چلے تھے ذی الحج کی 12 تاریخ نہیں 13 تاریخ کو مسجد خیف سے رسول کا بیان مکمل ہونے کے بعد 13 تاریخ کو چلے، اور یہاں پہنچے 18 ذی الحج کو، کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا، ہجرت کا 10واں برس تھا، ہجرت کا 10واں برس تھا، جمعرات کا دن تھا، اور ذی الحج کی 18 تاریخ ہو گئی تھی جب پیغمبر آہستہ آہستہ پورا کاروان چلتے چلتے جوفہ، اور جوفہ سے متصل پھر غدیر خم کے میدان کی طرف بڑھا۔ بہت اگر دقت کی جائے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا پوائنٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا، تو تاریخ کہتی ہے پوائنٹ کا انتخاب اس لیے تھا کہ اب اس غدیر خم کے علاقے سے آگے نکل کر بات کرتے تو قافلے راستہ تبدیل ہونے کی بنیاد پر منقسم ہو جاتے، پھر جو صرف مدینے جا رہا ہوتا وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتا۔ اس کو یوں کر لیجئے کہ ایک چوراہا کہیے، اس کو کہتے ہیں ہم آج کل اردو میں چورنگی، ہاں پرانی اردو میں چوراہا یعنی اسکوائر،
کہ 4 راستے ملتے ہیں وہاں پر آ کر. 4 راستے، ایک مدینہ، ایک یمن، شمال اور جنوب، عراق اور الجزائر، مشرق اور مغرب. یہ 4 راستے نکل رہے تھے. اور ان 4 راستوں پر جب قافلہ پہنچے گا تو اب پھر جس کو جانا ہے الجزائر، جو کہلاتا ہے مغرب آج کل عرب کی زبان میں، وہاں لوگ چلے جائیں گے. پھر جس کو جانا ہے عراق وہاں چلا جائے گا. پھر جس کو جانا ہے یمن وہ چلا جائے گا. ایک راستہ بچے گا جو ختمیہ مرتبت کے ساتھ لوگ جائیں گے، مدینے والے. پیغمبر نے پورا کاروان وہاں پہنچا جس کا نام تھا اب چوراہا آ گیا. اب راستے الگ الگ ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ راستے الگ ہو جائیں سب کو پیغمبر نے ایک راستہ دے دیا. اس سے پہلے کہ زمین کے راستے الگ ہو جائیں پیغمبر نے سب کو جنت کا راستہ دے دیا. کل کو پیغمبر سے کوئی شکایت نہ کرے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، ہم تو یمنی لوگ تھے، ہمیں بتایا ہی نہ تھا، ہم تو عراقی لوگ تھے، ہمیں تو بتایا ہی نہ تھا، ہم تو الجزائر کے رہنے والے تھے. پیغمبر نے سب کے لیے وہ حکم صادر کیا، الصلاۃ جامع، اب سب جمع ہو جاؤ کہ جماعت کا حکم ہے. اور وقت تقریباً اتنی شدید گرمی تھی کہ ظہر کی نماز کا وقت متصل تھا. تو قافلے روکے گئے اور اس چوراہے پر وہ نماز ادا کی گئی. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جب ہم یہاں آغاز کرتے ہیں اپنی نماز قضاء عمری کی جماعت میں ظہر کی نماز سے، لوگ سوال کرتے ہیں ظہر کی نماز کیوں؟ فجر کیوں نہیں؟ عصر کیوں نہیں؟ مغرب کیوں نہیں؟ عشاء کیوں نہیں؟ ظہر اس لیے کہ تبدیلی قبلہ کی آیت بھی ظہر کی نماز میں نازل ہوئی، اور جس سے کعبے کا کعبہ بنایا گیا ولایت بھی ظہر کی نماز کے بعد نازل ہوئی. میں نے جو پڑھا ہے عصر کی نماز بعد میں پڑھی گئی ہے. ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے بیچ میں خطبہ ہے غدیر خم کا. ظہر کی نماز سے متصل ہے، عصر کی نماز سے پہلے ہے. سب کے سب لوگ جمع ہوئے، وضو کیا گیا اور پیغمبر نے انتظار کیا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا کہ آگے آ جائیں. تو ولایت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے تو ولایت کا تقاضا یہ بھی ہے جو آگے نکل گئے انہیں واپس بلایا جاتا ہے. اگر غدیر خم کے میدان میں یہ ہو سکتا ہے تو ظہور امام میں ایسا کیوں نہ ہوگا کہ پیچھے والوں کا انتظار کیا جائے، وہ آ جائیں تو امام ظہور فرمائیں، اور جو آگے نکل گئے موت کے نام سے انہیں واپس پلٹایا جائے. ولایت غدیر خم کا میدان ہے اور چوراہے پر اللہ کے رسول نے تمام کو روک لیا، انتظار کیا گیا. آگے بڑھنے والے بھی پیچھے آ گئے. جو بہت سلو چلتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ چل کر ساتھ مل گئے. تو کتنا انتظار زحمت ہوئی ہوگی. کوئی شامیانہ، کوئی کہیں سبزہ، کہیں بیٹھنے کی سایہ دار جگہ کچھ بھی نہیں تھی. تاریخ کہتی ہے 2-4 درخت تھے جن کے پتے جھڑے ہوئے تھے. بہت معمولی سا ٹہنیوں کا سایہ فیل ہو سکتا تھا. اس پر لوگوں نے اپنی چادریں باندھ کر کچھ ٹیمپریری، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، ہیٹ اسٹروک کی بات کروں تو بات الگ ہو جائے گی. گرمی سے بچنے کے لیے ذرا سا سائے کی جگہ بنا لی گئی تھی. 2-3 جگہ ایسی بنائی گئی تھی. اس میں بھی گنجائش نہیں تھی اور ہوا اتنی تیز گرم چل رہی تھی کہ بدن میں اس طرح لگتی تھی کہ لوگ ہل جاتے تھے. اس میں گرم پانی سے وضو کیا گیا. وضو کر کے اللہ کے رسول نے وہ نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھائی. چلیں یہ تو اچھی بات تھی کہ نماز قصر تھی تو 2 رکعت میں کام مکمل ہو گیا. اگر مسافر نہ ہوتے تو نماز 4 رکعت ہوتی. تو 2 رکعت نماز ظہر کی مکمل ہوئی، یعنی مسافر کے اعتبار سے. اور اس کے بعد پیغمبر، اب لوگ چاہتے تھے کہ نماز کے بعد ظہر پڑھ لی ہے، ہو سکتا کہ عصر اگلے سٹاپ پہ جا کے پڑھیں، تو لوگ اٹھنا شروع ہوئے. پیغمبر نے اٹھنے والوں کو روک دیا، یعنی سب بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے.
اب پیغمبر نے اپنا رخ موڑا عوام کی جانب. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے کہ شاید تاریخ میں اس سے بڑا مجمع پیغمبر کے سامعین میں کبھی نہ تھا. شاید نہیں بلکہ واقعتاً اتنا بڑا مجمع. اس کی کم از کم فیگر 80,000 ہے. یہ جتنی بڑی مسجد ہے اس میں 80,000 لوگ نہیں آ سکتے. کم از کم مجمع 80,000 کا. اور 80,000 کے مجمع کے بعد ایک اور روایت 1,10,000 کا مجمع. ایک اور روایت 1,14,000 کا مجمع. 1,20,000 کا مجمع. 1,24,000 کا مجمع میکسیمم. تو 80 سے لے کر اور 1,20 ان بٹوین مجمع رہا ہوگا. گنا کس نے تھا؟ گنتا کون ہے؟ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے ایریے میں کتنے لوگ آ سکیں گے. تو کتنا بڑا تحد نگاہ مجمع ہوگا پیغمبر کے پاس. اب جن کو پیغمبر دکھائی دے رہے تھے وہ دکھائی دے رہے تھے جو قریب کھڑے ہوئے تھے. جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کو کہیں موقع نہ مل جائے. ہمیں دکھائی نہ دیا. اور بہت سوں کو تو آج بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ الگ بات ہے. ہمیں دکھائی نہیں دیا، سنائی نہیں دیا پیغمبر کیا بول رہے تھے. مائک خراب صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ جو لوگ متوجہ نہیں ہوتے آج کل، مشکل یہ کہ اب ہاتھ میں موبائل ہے، مجلس بھی کرنا ہے، موبائل بھی ہاتھ میں ہے. تو کیا کہا مجلس میں؟ آدھا وہ سنا، آدھا موبائل سے پوچھ لیا کیا ہوا تھا. تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کبھی کبھی بہانہ پھر مائک کا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول، خدا کا شکر ہے کہ غدیر خم کے میدان میں کسی کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا. کہ کوئی پرابلم ہوتی اور شاید اگر ہوتا تو پیغمبر سب کے موبائل پہلے جمع کروا لیتے. سب کے موبائل پہلے جمع کروا لیتے کہ ٹھیک ہے یہ یہاں رکھو، اس کے بعد بات کریں گے. البتہ ایک چیز تھی جس سے خطرہ تھا کہ کوئی متوجہ نہ ہو سکے گا اور نکل نہ جائے کہیں. وہ کیا تھا؟ کہ وہ اونٹ پر رکھے ہوئے پالان شتر تھے. پیغمبر نے سب کے پالان شتر اتروا لیے. یہ بیچارے مولانا محروم ہو گئے. یہ کراچی کے واقعات میں ایک واقعہ ہے. بہرحال شاید آپ کے کچھ علاقوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہوں کہ جب کبھی نکاح کا موقع ہو یا مجلس کا موقع ہو، تمام لوگ دیکھتے ہیں مولانا صاحب آئے نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے. ہاں، اور جب فارغ ہو جائیں، نکاح ہو جائے، مجلس ہو جائے، تو پھر دیکھتے ہیں مولانا صاحب بانی مجلس آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے. فرق واضح ہوا. پہلے لوگ ڈھونڈتے ہیں مولانا کہاں، بعد میں بیچارہ مولانا ڈھونڈتا ہے کہ لوگ کہاں گئے. تو ایک محروم ہو گئے مولانا صاحب بیچارے ہوتے تھے، وہ بڑے تجربے کار تھے. اس سے ہم نے یہ بات سنی تھی اور وہ کرتے بھی ایسا تھے کہ جو ان کو لے کر جاتا تھا نکاح کے لیے، اس سے کہتے تھے بھیا گاڑی کی چابی تمہاری کہاں ہے. اس سے گاڑی کی چابی کو لے کے اپنے پاس رکھتے تھے، پھر نکاح پڑھتے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. تو پہلے گاڑی کی چابی پاس رکھتے تھے، پھر نکاح پڑھتے تھے، تاکہ بعد میں نکاح کے بعد میں نے پوچھا کرتے کیا ہیں آپ؟ کہا یہ چابی ہے نا ہمارے پاس، یہ خود ہی واپس آئے گا ہمارے پاس. مجھے لگا یہ سیکھا انہوں نے غدیر خم سے تھا. اگر کسی کو واپس جانے سے روکنا ہو، اس کی گاڑی کی سیٹ منگوا لو. اس زمانے میں چابی نہیں تھی، سیٹ تھی، اور اس کے سیٹ کے بغیر تو تصور نہیں تھا. اتنی شدید گرمی میں اونٹ کی سواری، کوئی واپس چلا جائے ممکن نہیں تھا. اللہ کے رسول نے سب کے پالانے شتر جمع کروائے اور کھٹولے جمع ہو کر اتنا اونچا بن گیا، ممبر کی شکل ہو گئی. گویا اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ جب کبھی علی کی ولایت کا مسئلہ ہو تو ممبر بنانا پڑتا ہے، ورنہ سارے احکام خدا بغیر ممبر کے ہو سکتے ہیں. ولایت کے لیے اللہ کے رسول نے ممبر بنوایا ہے. حج کا خطبہ دے دیا اونٹنی پر بیٹھ کر، مگر یہاں اونٹنی پر بیٹھ کر ولایت کے غدیر خم میں خطبہ نہیں دیا. آپ نے بنوایا باقاعدہ ممبر. اور اب اتنی شدید گرمی تھی کہ لوگ اپنے پیروں کے نیچے اپنی آبا کا کچھ حصہ دباتے تھے، کچھ حصہ سر پہ ڈالتے تھے. چین نہیں پڑتا تھا. رسول اللہ بڑے اطمینان سے کام کر رہے تھے.
اور لوگوں کی حالت خراب تھی، اتنی حالت خراب تھی کہ نیچے زمین گرم، اوپر سے موسم اتنا شدید گرم کہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں پیغمبر نے، بہت غور کیجئے گا، میں نے کبھی کبھی جو لوگ شارقہ میں رہتے ہیں اور دبئی سے ٹریول کر کے آتے ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں مولانا صاحب، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کبھی آفس سے آف کر کے نکلتے ہیں تو نیند کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر گاڑی کا اے سی چلتا رہے تو نیند بڑی اچھی آتی ہے، ہم اے سی آف کر کے ونڈو کھول لیتے ہیں تاکہ گرم ہوا لگی نیند غائب ہو جائے۔ تو پتہ چلا آج بھی اگر ہوا گرم ہو تو نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تو غدیر خم کے میدان میں اتنی گرم ہوا میں سنایا تھا مولا کی ولایت کا اعلان کہ کوئی نیند کا بہانہ بھی نہ کر سکے۔ تو غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول کا پہلا جملہ، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد، ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں نے خدا کی تمام نصیحت اور پیغام تم تک پہنچا دیا، اور سب نے مل کر، میں پورا اگر خطبہ پڑھوں عربی میں اور اس کا ترجمہ بیان کروں تو اتنا طویل خطبہ ہے کہ اس کے لیے ایک الگ چاہیے پورا موضوع۔ لوگوں نے جواب دیا، حمد و ثنائے پروردگار کے بعد، درود کے بعد پیغمبر کا سوال، کوسچن آپ نے ریز کیا تمام مجمع میں کہ بتاؤ میں نے حق ادا کر دیا؟ تمام لوگ کہتے ہیں وَقَدْ نَشْهَدُ، ہم سب کے سب مل کر گواہی دیتے ہیں کہ نصحت، آپ نے نصیحت کی، بلغت، آپ نے دین پہنچا دیا، وجاہدت، آپ نے جد و جہد کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہیں توحید سمجھا دی، میں نے تم تک رسالت پہنچا دی، میں نے تم تک قیامت، جزا اور سزا کی باتیں پہنچا دی، گواہی دیتے ہو، اور خدا کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہو کہ میں نے توحید پہنچا دی، رسالت کا عنوان سمجھا دیا، اور قیامت یعنی معاد سمجھا دی۔ سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری باتیں پہنچا دی۔ وہ اللہ کے رسول نے پہلے 2 عقیدے مکمل کروائے ان کی زبان سے اقرار کرتے ہوئے، خدا کی توحید اور میری رسالت پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ کا وہ اعلان ہے جو غدیر خم اصل صرف سورے کی جان نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی جان ہے، اور پورے قرآن کی جان نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کی جان ہے، اور پورے اسلام کی جان نہیں ہے بلکہ کائنات کے مقصد خلقت کی جان ہے کہ اگر سمیٹیں تو غدیر خم کا میدان ولایت کا اعلان بنتا ہے، پھیلائیں تو کائنات کا کل نظام بنتا ہے۔ اور اسی کائنات کے نظام پر بات کو مکمل کرتے ہوئے، ویسے تو بہت سارے اصحاب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اگر کتنے اصحاب ایسے ہیں مولا کے کہ جنہوں نے مولا کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، ان کو یاد کرتے ہوئے، اور خاص طور سے مولا کے اصحاب میں جناب سلمان کو بھی شامل کیا گیا۔ سلمان صحابی رسول بھی ہیں، سلمان عاشق علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور اسی لیے پھر اس کے بعد حقیقتاً صحابہ کی پہچان یہ بن گئی جو محمد کا عاشق ہو، علی کا چاہنے والا ہو، جناب سلمان۔ اور جناب سلمان کے عنوان سے ذرا سا آج کی شب کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے، خندق اور جناب سلمان خود ایک بڑے محنتی تھے، بڑے محنتی۔ سلمان کی پوری تاریخ تو آپ نے بہت بار سنی ہے۔ سلمان اللہ کے رسول میں ایسے صحابی ہیں جن کو نہ مہاجر کہا جا سکتا ہے نہ انصار کہا جا سکتا ہے، نہ یہ رسول کے ساتھ مکے سے یہاں پر آئے ہیں اور نہ مدینہ کے خود رہائش پذیر افراد میں شامل ہیں۔ یہ ایک تیسری سلسلے میں قائم کیے گئے افراد میں شامل ہوں گے۔ یہ جھگڑا کب اٹھا؟ جبکہ خندق کھودی جا رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا مزاج ایسا ہے
کہ محنت تو کم ہوتی ہے، آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں دوپہر کا وقت ہوا، عرب کی دکانیں بند ہو گئیں، سو گئے، غیر اللہ کے نام پہ سو گئے۔ تو خندق کون کھود دوپہر کے اندر؟ جناب سلمان ہیں اہل فارس، جو بڑے محنتی قسم کے لوگ شمار کیے جاتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ انہوں نے خندق کھودی، اور ایسی خندق کھودی ہے کہ ان کے کھودے ہوئے ایریے کو دیکھ کر دونوں طرف کی جو اصحاب کی جماعتیں ہیں، انہوں نے حضرت سلمان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ تاکہ اس طرف کا حصہ رسول کے سامنے کہا جائے کہ یہ اتنا بڑا حصہ مہاجرین نے کھودا ہے، یا انصار کہیں جی اتنا بڑا حصہ انصار نے کھودا ہے۔ تو دونوں اپنے اپنے کھودے ہوئے حصوں میں خندق میں جناب سلمان کے پارٹیسپیٹ کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے۔ اختلاف بڑھا۔ مہاجر کہتے تھے کہ چونکہ سلمان مدینے کے رہائشی نہیں ہیں تو ہجرت تو کر کے آئے مہاجر ہیں، اور انصار کہتے تھے کہ چونکہ سلمان مکے سے نہیں آئے، اس طرح تم لوگ آئے ہو تو یہ مہاجر نہیں انصار ہیں، یہ مدینے میں آ کے بھی اللہ کے رسول سے ملے ہیں۔ یہ بحث بڑھنے لگی تو اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی، اتنی بحث بڑھی کہ پیغمبر آگے بڑھے، اور پیغمبر نے دونوں جماعتوں کے درمیان سے سلمان کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے کسی دانے مفید کو اٹھاتا ہے، اور ایک جملہ فرما کے اٹھا لیا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ تمہارے ساتھ، سلمان نہ تمہارے ساتھ۔ پتا چلا اگر کوئی صحابی بھی اتنا بلند مقام پر ہو جائے تو نہ مہاجرین میں سما سکتا ہے نہ انصار میں شمار ہو سکتا ہے، وہ تو اہل بیت کا فرد ہو گیا۔ سلمان منا اہل البیت، پیغمبر کا جملہ۔ یہ خندق والی جنگ، اور پوری کیفیت تو آپ کے علم میں خالی ایک جملہ بیان کرنا ہے کہ خندق میں جب جنگ ہوئی کب؟ وہ ایک ہی مارکہ پیش آیا ہے عامر ابن عبدود کا، اور جب امام علیہ السلام اس کا سر کاٹ کر لے کر چلے تو کسی نے پوچھا تھا، نام نہیں لوں گا اس کا، کس نے پوچھا تھا مولا سے کہ اتنا اچھا اس کا جو لباس زرہ تھا اتارا کیوں نہیں آپ نے؟ کیسے کیسے لوگ تھے مولا سے پوچھتے ہیں، کیونکہ سب بڑا قیمتی پہنتا تھا وہ، یعنی ایسا نہیں ہے معمولی۔ تو عام طور پر جو لباس اور زرہ جو جنگ میں پہنے جاتے تھے لباس، ان کی قیمت شجاعت کے اعتبار سے رکھی جاتی تھی کہ اس کا لباس، اس میں سونے کے مثلاً وہ لگے ہوئے ہیں، سکے لگے ہوئے ہیں، یہ پیس لگے ہوئے ہیں، یہ بڑا قیمتی ہے۔ تو پوچھا گیا مولا سے کہ مولا آپ نے اتارا کیوں نہیں؟ امام فرماتے ہیں بعض روایتوں کے اعتبار سے کہ مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ میں اس کی لاش کو برہنہ نہ کر دوں، یعنی اتنا قیمتی لباس امام نے چھوڑ دیا۔ اور بعد میں جب اس کی بہن اس کی لاش پر آئی ہے، اس کی بہن اس کی لاش پر آئی ہے، تو آنے کے بعد پہلے تو لاش کو دیکھا بھائی کی، دل چاہتا تھا چیخ چیخ کر روئے، بھائی کا کٹا ہوا سر، خون بہتا ہوا بھائی کا، خوب روئے، مگر جب اس نے لاش کو دیکھا، عرب میں مزاج تھا یہ کہ جو کسی پر غالب آتا تھا تو اس کی لاش پر سے لباس جنگ کو نوچ لیا کرتا تھا، مگر اس خاتون کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو، کہتی میں بہت روتی تجھ پر، اگر تیرا قاتل کوئی علی کے علاوہ ہوتا کہ اس نے تیرے بدن کو برہنہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا ایک بہن یہ ہے جو اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہے تو بھائی کا بدن برہنہ نہیں ہے، ایک بہن وہ ہے جو کربلا میں اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہے، اور کیسے آئی ہے ماتمدارو کہ پہلے تو بی بی زینب پہچان نہ سکی، آگے بڑھ گئی، لاش پہچان میں نہ آئی، یعنی وہ بہن جس نے زندگی میں ہر ایک سانس ایسے کہ حسین کے ساتھ لی، جیسے اتنا قربت تھی مولا حسین سے، اور وہ بہن بھائی کو نہ پہچان سکی، آگے بڑھ گئی، پھر کچھ دو قدم آگے بڑھ کر رکی، رک کے پلٹی ہیں وقت اور زمین کربلا پر بیٹھ گئیں، پتھر کے ٹکڑے ہٹائے
تلواروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو، نیزوں کو ہٹایا، درمیان میں سینہ پامال کو اٹھایا۔ لاش کی وہ حالت تھی کہ بہن بھی نہ پہچان سکی، گود میں لیا لاش حسین کو، کٹے ہوئے حلق پر بہن نے منہ رکھا اور منہ رکھ کر اتنا روئی ہے زینب کبریٰ، کبھی فرماتی تھی کاش زینب اندھی ہو جاتی، بھائی تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی، کبھی فرماتی تھی اے کاش زمین کربلا شگافتہ ہو جاتی، بہن اس میں زمین میں دفن ہو جاتی، تیری لاش کو اس حالت میں بہن نہ دیکھتی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کل سے شب قدر کے سلسلے شروع ہیں مالک، ہمیں شب قدر مولائے کائنات کے ماتم اور پرسے کے ساتھ نصیب فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام علیہ السلام کا واسطہ جو کل انشاءاللہ اعمال کا سلسلہ ہوگا، اعمال شب قدر اور کل شب ضربت مولائے کائنات بھی ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ ہماری اور آپ کی پہچان اس طرح سے ہے کہ شہادت سعادت ہے، شہادت شرمندگی نہیں ہے، اور اگر شہادت کے ذریعے سے انسان موت سے بچ سکتا ہوتا تو پھر تو اپنے گھر میں بیٹھنا شاید کوئی خیال کرتا کہ بہتر ہوتا۔ ہماری اور آپ کی پہچان تو وہ ہے کہ جہاں ذرا بھی کہہ دیا جائے کہ یہاں حالات خلاف مصلحت ہیں، یہاں کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو ہم نے تاریخ تشیع میں یہ بات پڑھی ہے کہ وہاں بجائے لوگ کم ہونے کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ہماری اور آپ کی سعادت بھی ہے، ہماری اور آپ کی محبت اور ولایت کا تقاضا بھی ہے کہ موت تو کسی ایک روز تو آنی ہے، اگر فرش عزا پر مولا کی محبت میں آئے تو اس سے بہتر موت اور کیا ہوگی۔ انشاءاللہ خدا ویسے سب کی حفاظت رکھے اور دشمنوں کو ناکام و نامراد رکھے، لیکن کل سلسلہ ماتمداری بھی ہے، اور ماتمداری کے ساتھ ساتھ شب قدر کے اعمال بھی ہیں کہ اعمال کیجئے اور قبولیت اعمال کے لیے مولائے کائنات کے غم میں ماتم کیجئے، دونوں باتیں۔ البتہ ایک عمل ایسا جس کا تعلق، بلکہ دو عمل میں کہتا ہوں جو آپ سے متعلق ہیں کل اعمال دو قسم کے اعمال میں تقریباً کل کی رات کے 12 اعمال کے طور پر، اور ماتم داری اور عزاداری اس کے علاوہ، تو دو اعمال آپ نے پہلے کر لینا ہے۔ ایک اگر ممکن ہو تو لباس ماتمی پہن کر شرکت کر سکیں تو بہت بہتر ہے، اور آنے سے پہلے اس طرح غسل کر لیں شب قدر شب 19 کا کہ اپنی نماز مغربین اس غسل کے ساتھ انجام دے سکیں، وضو کر کے اپنے مراجع کی تقلید کے فتوے کے اعتبار سے، ورنہ پھر آسان راستہ کہ دونوں کام جمع کر لیں، وضو بھی کر لیں اور غسل شب قدر شب 19 ماہ رمضان بھی کر لیں، اور کوشش کریں کہ اسی غسل کے بعد آ کر نماز مغربین میں شرکت فرما لیں کہ ایک عمل اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہے انشاءاللہ، باقی اعمال ترتیب کے لحاظ سے یہ انجام پائیں گے۔ خدا ہم سب کو اعمال کی ہمت و طاقت اور اعمال کا ذائقہ عطا کرے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی شب قدر قرار دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور سے جو بیمار ہیں اس فرش پہ آ کر بیٹھے دعا کے لیے، ان تمام بیماروں کو، ہمارے خاص مظفر صاحب جو آتے ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔
بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اور آپ سے ایک التماس ہے، جو والنٹیئرز جو خاص طور سے سیکیورٹی اور امن سے متعلق خدمات کو روڈ پہ کھڑے ہو کے انجام دے رہے ہیں، ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے خدا سے التماس کرتے ہیں کہ مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی افطار کا انتظام سید ظفر اسماعیل نقوی کی فیملی کی جانب سے تھا۔ ان کے مرحومین سید ناصر حسین نقوی، ابن سید اصغر حسین نقوی اور سیدہ شاہ بانو رضوی بنت حکیم مولانا سید فضل حسین رضوی، اور سید حیدر مہدی عابدی ابن سید حمید الدین حیدر عابدی، اور ام ابیہا بنت شاہ حبیب حیدر، تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں انتقال کر چکے، ان تمام کے بلندی درجات کے لیے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔